اب یہ بات تو یقینی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے معنی مراد بتائے تھے؟ بالکل بتائے تھے۔ یہ مسکنسپشن، یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہے کہ وحی کے متعلق ہم کچھ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ تو پہلے اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ وحی کے کیا معنی ہیں، کیا مراد ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے طریقے ہیں، تب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام اتارا تھا تو ساتھ میں معنی مراد بھی بتائے تھے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے 3 طریقوں کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وحی بھیجے، اور اس وحی میں الہام، القاء، خواب، یہ چیزیں شامل ہیں۔ دوسرا طریقہ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرے۔ اور تیسرا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے جو بشر کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ یہ جو تیسرا طریقہ ہے کہ رسول کو بھیج کے، یعنی فرشتے کو بھیج کے پیغام بشر تک پہنچانا، پورا قرآن مجید اس تیسرے طریقے پر نازل ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وحی کا یہی ایک طریقہ تھا اور صرف قرآن مجید ہی وحی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ تینوں طریقے اختیار کیے ہیں، اور جو تیسرا طریقہ ہے کہ فرشتے کو بھیج کر پیغام بھیجنا، ظاہر ہے کہ پورا قرآن مجید اسی طرح آیا ہے، لیکن صرف قرآن مجید نہیں آیا، اور بھی پیغامات آئے ہیں اس طرح سے۔ اس کی ایک بہت واضح مثال ہے کہ جنگ احزاب کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آ کر ہتھیار کھول رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے ابھی سے وہ ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ چلنا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ وحی تھی نا، یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس طرح آپ سیرت پہ اس اینگل سے جب سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پیغام بھیجا ہے جو کہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ تو تیسرا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، قرآن مجید کے لیے بھی اور قرآن مجید کے علاوہ بھی۔ جہاں تک دوسرا طریقہ ہے پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ یہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے اللہ تعالیٰ سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے جواب میں شب معراج نے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ظاہر کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے ہے۔ اس کے جواب میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ پورا مکالمہ جو شب معراج میں ہوا تھا، یہ ہم التحیات میں روزانہ دہراتے ہیں، اور یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہوا تھا پردے کے
بیچ میں حائل تھا پردہ۔ اس کے علاوہ بھی شب معراج میں اور بھی کلام ہوئے ہیں، اور وہ براہ راست کلام ہوئے ہیں، یعنی پردے کے پیچھے سے، کوئی فرشتہ بیچ میں انوالو نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جب شب معراج سے واپسی ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا تحفہ ملا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں، ربنا ان نسینا او اخطانا، اور 50 وقت کی نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جاؤ، یہ تمہارے امت کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو کم کراؤ۔ گئے، کم کرا کے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یہ بھی زیادہ ہے، واپس جاؤ، پھر کم کرا کے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں واپس جاؤ۔ جب 5 وقت کی ہو گئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب مجھے ہے آتی۔ تو یہ سارا مکالمہ شب معراج میں ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ جو دوسرا طریقہ ہے پردے کے پیچھے سے خطاب کرنے کا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ جو پہلا طریقہ ہے وہی جس میں القاء، الہام، خواب شامل ہیں۔ تو خواب کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہی ہے، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، آپ سب لوگ اس واقعے سے واقف ہیں۔ القاء اور الہام، کیا اس ذریعے سے بھی، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، نہ کسی فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، بلکہ اپنی بات ان کے دل اور دماغ میں خود ہی ڈال دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں القاء و الہام۔ کیا اس کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملی ہیں؟ بالکل ملی ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہی موجود ہے۔ تحویل قبلہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلے کو جس پر تم تھے، مگر اس لیے کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون پیروں واپس ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ 16 مہینے مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھی ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت تھی، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں بنایا تھا اس کو، مگر اس لیے۔ اب آپ پورا قرآن مجید چھان جائیں، وہ حکم آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ معلوم ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ ہدایت جو تھی وہ القاء اور الہام کے ذریعے ہی ہوئی تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 2 میں سے ایک گروہ تم کو ملے گا، یا وہ تجارتی قافلہ یا ان کا لشکر، قریش مکہ کا لشکر۔ اب یہ قرآن مجید میں آپ تلاش کریں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ تو دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ تم کو 2 میں سے ایک دے گا، لیکن وہ وعدہ فی نفس ہی قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں۔ سورہ تحریم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات اپنی کسی بیگم کو بتائی تھی جو انہوں نے افشا کر دی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ سلیم و خبیر نے بتایا۔ کہاں ہے قرآن مجید میں جہاں اللہ نے بتایا ہو؟ بے شمار مقامات ہیں قرآن مجید کے، یہ چند مثالیں ہیں صرف، جن سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ القاء اور الہام کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ملتی تھی۔ اسی وجہ سے وحی کے 2 قسمیں کی جاتی ہیں، وحی مطلوع یعنی قرآن مجید، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع یعنی وہ وحی جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت، کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، چاہے کسی ذریعے سے بھی پہنچی ہو، وہ ایگزیکٹ